یہ شاعر آل محمد صحیح بشیر حسین غمخار مومنین نے موبائل سیٹ کہیں رہ گئے اے اتھیں آ کے سارے کو لوگ ہن سکتے ہو موجود ہے کچھ اعلانات ہیں مومنین بھی ناراض ہیں مہربانی کر کے اعلان سماعت فرماؤ اے ہون دی ترتیب جڑی ہے نا جتنے ذاکرین پڑھنے وہ سن گے لوگ ہون جیدے ممبر حسین واجب الاحترام خطیب آل محمد علامہ ناصر سبتین ہاشمی آف ملتان انہوں نے فوراً بعد ذاکر آل محمد اظہر عباس پہوڑ انہوں نے فوراً بعد ملک نظر حسین پہوڑ انہوں نے فوراً بعد شرافت عباس راکٹ انہوں نے فوراً بعد کامران عباس بی اے آف لاہور انہوں نے فوراً بعد عاقل رضا خطیب آل محمد عاقل رضا زیدی صاحب آف لاہور اور ذاکر آل محمد حسین شاہ منگلہ یاسمین وہ بھی خطاب فرمے سن ایک کچھ مجالے سن ضرور سماعت فرمے سو مومنین ناراضن بمقام استانہ سید گلمہ شاہ صاحب تے کل 3 جماعت ثانی دی مجلس جہنے ملک دے نامر علماء ذاکر خطاب فرمے سن مولانا راہبر حسین سرگودا انور حسین نوری شہر سلطان حنیف حسین غدیری نیاز حسین صاحب شیخ پورا سید صادق حسین شاہ صاحب لنگر دے بھی انتظام ہو سی 3 جماعت ثانی استانہ سید گلمہ شاہ صاحب دے مجلس ہو سی 14 جون امام بارگاہ سجادیہ مولانا مظہر عباس کلو محسن عباس بلوچ زین عباس جھنڈیر سید الیاس رضا خان صاحب زیغم عباس چچا بانین سید مظہر عباس بخاری صاحب 14 جون امام بارگاہ سجادیہ ڈا ہار دی مجلس زیر انتظام اہتمام سید محمد رمضان شاہ صاحب استانہ سید گلمہ شاہ صاحب دوتے سید اظہر عباس شرازی عمران رضا جھنڈیر خطاب فرمیسن ڈا ہار تشریف گھنوے سو اہم اعلان بہت قدیم مجلس برسی سلطان ذاکرین غلام شبیر ناصر تونسوی و بابا کریم لال کلندر دی برسی اسے امام بارگاہ سجادیہ 11 فروری کو ہو سی جہنے ملک دے نامور علماء ذاکرین خطاب فرمیسن خصوصاً سید مصعب حسین شاہ سید محمود حسین شاہ رضوان حیدر قیامت عمران حیدر کاظمی قاضی وسیم عباس عمران عباس کمی حسن رضا ہاشم ملک صابر حسین ایم ایس سی منور عباس غدیری سید فرزان حسین شاہ نقوی اے برسیے غلام شبیر ناصر تونسوی بابا کریم لال کلندر دی برسیے مخدوم صفدر عباس قریشی دے زیر انتظام اہتمام تشریف گنا سو اور 12-13 دی درمیانی رات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر کافی احباب تشریف فرماؤ مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تو جو ہے جتنے لمحے میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں میرا دل یہ چاہ رہا ہے گفتگو کا موضوع سید عالمین کی ذات والا صفات ہو جو بندے تخیلات کی دنیا میں گم ہیں وہ تھوڑا سا بیدار ہو کے پھر سنیں میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں میں اس معظمہ بی بی کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں حسین جیسے سردار جنت کی جنت جس کے قدموں میں ہے رسول تھک پہ ہو سارے بندے مل کے باجماعت جگر ٹھار نعرہ حیدری حیدری حسین کی پاک اماں کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں ہر
اولاد کی جنت اس کی ماں کے قدموں میں ہوتی ہے. حسین کی جنت جس شہزادی امکان کے قدموں میں ہے اس کی شان قرآن سے پڑھنا چاہ رہا ہوں. قرآن میں یہ آیت ہے، آپ جا کے دیکھ لینا، اور اس کی تفسیر میں معصومین علیہ السلام کے فرامین نہ ہوں تو مجھے آ کے پکڑ لینا. اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. اگر یہ چشمہ کوثر ہے توسہ کے شرفا کا مجمع، تو پھر محمد مصطفیٰ کی شان ہی نہیں ہے. کوثر آپ کو نہیں ملے گی بھائی، ملے گی تو کب ملے گی؟ جنت میں نہیں، جنت سے پہلے. بھائی جان اس کی کو گھٹا، مہربانی فرما تھوڑی سی کو کم کر. کوثر علی والے نے تو پینی ہی پینی ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ مرنے کے بعد پئیں گے، نہیں. کائنات عالم کے پاک رسول کا فرمان نہ ہو، میری زبان کاٹ لینا. محمد مصطفیٰ سے پوچھا گیا علی مولا کے حبدار کا مقام کیا ہے؟ جاگنا علی والو. کائنات عالم کے رسول نے فرمایا یاد رکھو، الا ومن احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب الکوثر و یاکل من شجر طوبی و یری مکانہ فی الجنت. کائنات عالم کے رسول نے فرمایا محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ نبی ہیں جب تک حکم الہی نہ ہو بولتے نہیں. انہوں نے کہا علی مولا کے حبدار کی شان یہ ہے، وہ مرتا بعد میں ہے، کوثر پہلے پیتا ہے. ڈھلا نہیں پونا بھائی، بیدار ہو کے. تھوڑی دیر سن لینا بے شک، لیکن بیدار ہو کے. تو یہ تو علی مولا کے حبدار کی شان ہے. فقط یہ بات نہیں ہے خمینی صاحب کہ انہوں نے کوثر پینا ہے. وَيَأْكُلَ مِن شَجَرِ طُوبَى، اور جو شجر طوبہ ہے جس کے چرچے ہیں، جس کے سائے کے نیچے بیٹھنا ہے، ہم نے بیٹھنا ہے. منکر ولایت جنت کی تو خوشبو سے بھی محروم رہے گا. منکر جو ولایت نہیں رکھتا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. ہم نے وہ جو شجر طوبہ کا پھل ہے وہ ہم نے کھانا ہے. وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، علی مولا کا حبدار بعد میں مرے گا، پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھے گا. اگر چاہو تو میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ علی والے کی جنت میں جاگیر کتنی ہے. غمخوار صاحب بتا یہ رہے تھے کہ ہم تھوڑی سوڑی جگہ ملا کے گھر کی پوری کرتے ہیں. آج میں بتانے لگا ہوں کہ علی مولا کے حبدار کا جنت میں کتنا رقبہ ہے. وہ تو کہہ رہے تھے نا گھر والا رقبہ. سر اٹھاؤ، بات پسند آ رہی ہے؟ اس معظمہ بی بی کی فضیلت پڑھنا چاہ رہا ہوں. قرآن پاک میں بھی اللہ نے کافی مقامات پر مادر حسنین کی فضیلت کو بیان کیا ہے. اسی سے پتہ چل جائے گا یہ چشمہ کوثر کی بات نہیں ہے بھئی، یہ تو ہم نے بھی پینا ہے. پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اور آگے اس کی جو بعد والی آیت ہے وہ واضح کر رہی ہے. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو نماز بھی پڑھ، قربانی بھی کر. تو جب ہم پیئیں گے کوثر، ہمیں تو اللہ نے نہیں کہا کہ نماز بھی پڑھو قربانی کرو، کیونکہ تم نے کوثر پی لی ہے. یہاں پہ عطائے کوثر پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز بھی پڑھ، قربانی بھی کر. سر اٹھاؤ توسہ کے شرفا کا مجمع. یہ شہزادی امکان جناب سیدہ، اس کی وہ ذات ہے کہ مخلوقات عالم میں کوئی نہیں جانتا کہ سیدہ کا مقام کیا ہے. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ کون ہے نبی؟ اگر نبی زیادہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے تھوڑی پڑھ. قرآن ہے یہ بھی قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا
इन्ना सनुल्की अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशियतल लैल हिय अशद्दु वतअन व अक़वा क़ीला इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फ़त्तख़िज़हु वकीला वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला वज़रनी वल मुकज़्ज़बीन उलुन निअमति वमहिलहुम क़लीला इन्ना लदैना अनकालन व जहीमन मताअन ला गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा यौम तर्जुफुल अर्दु वज्जिबालु व कानतिज जिबालु कसीबन महीला इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला फ़असा फ़िरऔन रसूला फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौम यजअलुल बिल्दान शीबा वस्समाउ मुनफ़तिरन व ही कान बअदुहु मफ़ूला इन्ना हाज़िही तज़किरा फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। सर उठा के मेरी तरफ देखना, ये वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, नमाज ज्यादा पढ़ता है, अल्लाह 20 आयात 2 रकू भेजता है, मेरे हबीब नमाज थोड़ी पढ़। तो ये जनाबे ज़हरा देने के बाद अल्लाह कहता है अब शुक्राने के नवाफिल पढ़। आबाद और शाद रहो, अपना नारा ही लिखो। खुदा खुद कह रहा है अब नमाज भी पढ़, कुर्बानी सदका भी दे, ठीक है। इस बीवी पाक की अजमत, अपने अज़हान को बुलंद करो, उसके बाद पता चलेगा एक झलक। ये तो हम जानते हैं, फिर वाकई इस बीबी को कायनात में कोई नहीं जानता, इसका अल्लाह जानता है या 14 जानते हैं। इमाम का फरमान है, मेरे मौला इमाम हसन अस्करी बादशाह ने फरमाया नहनु हुज्जतुल्लाहि अलल खल्क वल फातिमतु हुज्जतुन अलैना। मौला फरमाते हैं हम पूरी कायनात पर अल्लाह की हुज्जत हैं और जो हमारी हुज्जत है उसका नाम सैयदा ज़हरा है। मासूम इमाम फरमा रहे हैं। आज जिसको मेरे मौला अमीर का नाम अच्छा लगता है और आता भी है, उससे कहने लगा हूं मिल के नारा हैदरी हैदरी। बात जहन से निकल ना जाए। हम थोड़ी थोड़ी जमीन 2 फुट मुरब्बा में बंदा बैठ जाता है, ये जमा करके जन्नत में जागीरें नहीं बनाते। न ये जमीन हमारी है न जन्नत वाली हमारी है, ये भी हुसैन की पाक अम्मा का हक़ुल महर है और वो जन्नत भी सदका है जनाबे सैयदा के कदमों की खाक का। हाँ मैं बताऊं अली वाले को जन्नत में कितनी जगह मिलती है। जिस बंदे का कोई घर नहीं, गरीब है, अल्लाह राज़ी है, परेशान है, शर्त एक है वो अली मौला का हौदार हो तो जमाने में उससे बड़ा और अमीर मैंने कोई देखा ही नहीं है। मिलके नारा हैदरी हैदरी। आज जिसका अपना घर ही नहीं है, वो किसी के घर में रह रहा है, वो सर उठाए और देखे। तो वो बंदा जमा करता है ना जिसको कल का खतरा हो। ना हमें आज का खतरा है ना हमें कल का खतरा है। भाई आप सोच क्यों रहे हो? मौला कायनात हुमैन साहब आप बाद में लिखना, क्योंकि आपने जितने ऐलानात किए हैं ना तो 15-20 बंदे आपके ऐलानात से उठ गए हैं। उन्होंने कहा ये तो खत्म नहीं होते। अब आप मेरी तरफ रहें, तवज्जो आपकी चाहता हूँ। नियाज़ हुसैन मेरी तरफ देखना। मैंने कहा ना हमें रोजी रोटी का आज खतरा है, न कल को खतरा होगा, न इस दुनिया में खतरा है, न जन्नत में होगा। आप हैरान हो कि मुझे देख रहे थे तो मैं दलील देने लगा हूं, कुरान की ज़बानी दलील। सर उठाओ और झूम जाओगे अली वालों। अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब ने हालत रकू में अंगूठी ज़कात में दी थी, दी है ना। अल्लाह ने एक आयत कुरान पाक में भेजी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह कहता है मैं भी वली, मेरा मोहम्मद भी वली। एक वो वली जिसने हालत रकू में अंगूठी ज़कात में दी है। आखिरी बंदे तक सर उठाना, शहपर मवद्दत को तैयार करना। अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब ने, ये मामूली अंगूठी नहीं है, ये जनाबे सुलेमान बिन दाऊद के हाथ में थी, जिसकी वजह से उनका तख्त परवाज करता था।
دیو جنات پریاں ان کے تابع فرمان تھے اور پرندے سایہ بناتے تھے. معماری کا کام بھی وہ عفریت اور جنوں سے لیا کرتے تھے. وہ کرامت کس میں تھی؟ انگوٹھی میں. وہ اتنی عظیم انگوٹھی میرے مولا امیر نے وہ زکوٰۃ میں دی ہے تو اللہ نے ایک آیت بھیجی ہے اور بطول نے اپنے گھر سے 15 پاک روٹیاں آسمان پر بھیجی ہیں تو اللہ نے 31 آیات نازل کی ہے. سلامت رہو، آباد رہو. مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائے. اور یہ حق ہے. اس طرح سنو، پتہ چلے کہ حسینی مادر حسنین کے فضائل سن رہے ہیں. وہ بھی باتیں کر رہے تھے تو میرا دل مچل رہا تھا کہ میں مائک ان سے لے لوں. بتاؤں تمہیں رقبہ پہلے اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ آل محمد کا اقتدار بتاؤں. ٹھیک ہے؟ سر اٹھانا. نیاز حسین میری طرف دیکھنا. گفتگو باندھی پئی ہوئے. چلو الحمدللہ سلامت رہو. ہاں یہ مزاج ملاؤ. علی علی اگر کرنا ہی ہے تو با جماعت کرو. اتنا علی علی کرو کہ دشمن علی کے دل جل جائیں. یا علی یا علی یا علی یا علی. رقبہ تو پٹواری ہے تو وہ اپنے اذہان میں حساب لگائے. اگر کوئی پٹواری بیٹھا ہے، مادر حسنین نے اپنے بیٹے امام حسین بادشاہ کے حقدار کو کتنی جاگیر جنت میں دینی ہے. کوئی محقق آج تک اس لمحے تک مجھے یہ بتا دے کہ ہمارے بدن پہ بال کتنے ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے؟ اور ہمارے بدن میں رگیں کتنی ہیں؟ یہ رگ کٹتی ہے جب سوئی لگتی ہے نا، وہ باریک سی رگیں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ کٹتی ہیں اور اس کے بعد خون آتا ہے. خون گوشت میں نہیں ہوتا، خون رگوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ خون رگوں میں ہوتا ہے. تو یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں مجھے کوئی بندہ بتائے کہ ہماری رگوں کی تعداد کتنی ہے، ہمارے بدن پہ بال کتنے ہیں. سر اٹھانا. کسی بندے نے آ کے کہا کائنات عالم کے رسول سے، علی کو تو مانتے ہی غریب ہے اور ان کی تو کوئی جاگیر دولت ہی نہیں ہے. جاگنا. کائنات عالم کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے ذات کبریا صفات کی جس کے قبضہ اقتدار میں محمد مصطفیٰ کی زندگی ہے. الا ومن حب علیا فقد آتا اللہ بکل شعرت فی جسدہی وفی کل ارکن فی بدنہی مدینۃ فی الجنت. فرمایا مجھے اس ذات کبریا کی صفات کی قسم جس کے قبضہ اقتدار میں میری زندگی ہے، جو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا حوادار ہوگا، اللہ قیامت والے دن علی کے ہر حوادار کو اس کے بدن پہ جتنے بال ہوں گے، اس کے بدن میں جتنی رگیں ہوں گی، ایک ایک بال اور ایک ایک رگ کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک ایک شہر عطا کرے گا. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. مولا تمہارے دلی مقاصد پورے فرمائے. میں بتاؤں جناب سیدہ کا اقتدار. جناب محمد مصطفیٰ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. جناب جبریل آیت قرآن لائے. سلامت رہو. میری دعا ہے بانیان سمیت ہمارے بھائی ہیں آباد و شاد رہیں. بھائی مظہر عباس ہاشمی، بھائی اظہر عباس ہاشمی، خالق اکبر ان کی اولاد کو بھی یہ بخت اقبال عنایت فرمائے. یہ ذکر امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری رہے ان کے خاندان میں. سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا. سرکار مسجد اعظم نبوی میں تشریف فرمائے. جناب جبریل آیت لے کے آئے. جس طرح بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر جناب جبریل قرآن نہ لے آئیں تو قرآن زمین پر نازل ہی نہ ہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جناب جبریل نے آیت بھی پہنچائی اور دل میں یہی خیال کیا اگر میں آیت لے کے نہ آتا تو زمین پہ آیت آتی ہی نہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے سارے اطہر پہ یوں امامہ باندھ رہے تھے. جب وہ لائے کہ منظر ذہن میں رہے، یوں جیسے دستار باندھی جاتی ہے امامہ باندھ رہے تھے. تو سرکار مسکرائے، فرمایا جبریل
قرآن کہاں سے آتا ہے؟ مولا اللہ کے لدن سے آتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تجھے علم نہیں وہ آتا کہاں سے ہے، جگہ کون سی ہے؟ کہتا ہے میری حد تو سدرۃ المنتہا ہے، آگے میں جا ہی نہیں سکتا۔ مجھے تو ایک آواز آتی ہے اور اس کے بعد وہ عبارت چشم اسرافیل میں نظر آتی ہے۔ سرکار نے فرمایا آج چشم اسرافیل کا انتظار نہ کرنا، جہاں جہاں سے آواز آئے آواز کے تعاقب میں چلے جانا۔ یہ کہتا ہے حضور میں آگے گیا تو جل جاؤں گا۔ فرمایا گھبرا نہیں، اگر میرا حسین پر دے سکتا ہے تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ جاگنا جاگنا علی والو، ہاں لطف آ جائے گا جس بندے کی توجہ ہوگی، انشاءاللہ خواب میں جنت کی وہ بندہ سیر کرے گا۔ اب حکم تھا، چونکہ دل میں یہ خیال آیا، اسی طرح آواز آئی، آواز کے تعاقب میں گیا تو دیکھتا ہے زبرجد کا بقعہ ہے، نورانی بقعہ۔ قریب گیا، جس طرح سنسر والے دروازے خود کھلتے ہیں، وہ دروازہ خود کھل گیا۔ حیران ہو گیا، وہ منظر دیکھا تو اس منظر کو میر انیس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اشعار میں قلم بند کیا ہے۔ مصرے 2 پڑھنے لگا ہوں، کائنات کی قیمت بھی یہ نہیں ہو سکتے، کائنات کی قیمت سے بھاری مصرے پڑھنے لگا ہوں۔ جناب جبریل حیران ہو گئے اور مڑ کے آئے، وہی منظر ہے، اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں میں نے تو یہ دیکھا، اب میں آپ کو پہلے نہیں بتا رہا کیا کیا دیکھا۔ صحابی بھی حیران ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، تمام لوگ حیران۔ وہ کہتا ہے میری حیرت اس وقت ختم ہو گئی جب دروازہ کھلا اس نورانی بقعے کا، جہاں سے قرآن پاک کی آیات کی آواز آ رہی تھی۔ میں حیران ہو گیا، کہا کیا دیکھا؟ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا پردے میں خدا تو نہیں محبوب خدا ہے، امامہ اسی طرح کھڑا باندھ رہا ہے۔ یا علی علی یا علی علی یا علی علی۔ تو بھائی یہ بات میں نے آپ کو سنائی کیوں؟ کیا ربط ہے اس موضوع کے ساتھ؟ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، مولا پاک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور جو بندہ یوں ہاتھ نہیں بلند کرتا نا، ایک تو یہ سنت ہے غدیر کی، اور دوسری یہ ہے مرنا تو ہے نا، موت آئے گی نا، موت حق ہے۔ علی والا موت سے نہیں ڈرتا، موت سے وہ ڈرتا ہے جس کا وارث کوئی نہ ہو۔ ہمارے 14 وارث ہیں، ہمیں موت سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مائی مر کے بھی شیعہ نہیں مرتا۔ کائنات عالم کے رسول کا پاک فرمانا ہے الا ومن احب علیا فقد زارت ہو ارواح الانبیاء وصافت ہو ملائکۃ السماء۔ فرمایا جب بھی میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا کوئی حقدار مرتا ہے، قبر میں جا کے اس کی ملائکہ مصافحہ کرتے ہیں اور انبیاء اس کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ مصافحہ ہوتا ہے ہاتھ بڑھایا جائے، ٹھیک ہے نا؟ بندھے ہوئے ہاتھوں سے مصافحہ نہیں ہوتا، ہاتھ کھلے ہوں، اس لیے ہاتھ بلند بھی ہو اور ملائکہ آپ کے ہاتھ پہ مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اب اٹھانا سر ذرا سوچنا، یہ بات میں نے کیوں سنائی؟ جبریل کی انتہا سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے وہ نہیں جا سکتا۔ لو دنو تو انملتن لا ترکتو، انگشت برابر بھی اگر میں آگے گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ یہ جناب جبریل نے خود کہا ہے، یہ انہوں نے مانا ہے۔ جس کو لوگ معلم کہتے ہیں وہ یہ مان رہا ہے، جسے شاگرد کہتے ہیں عالم انوار میں وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے محمد مصطفیٰ۔ جناب جبریل کی سدرۃ المنتہا، سدرہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ مجھے یہ بتاؤ پوری کائنات میں اللہ کے کارخانہ قدرت میں سب سے بڑی ہستی کا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے۔ ہاں ان کو بنانے کے بعد، پہلے محمد سے لے کر آخری کو بنانے کے بعد اللہ نے حسناء ازل نے وہ قلم بھی توڑ دیا ہے، کیونکہ نہ محمد بننے میں کسی کی لیاقت ہے نہ مجھے بنانے کی ضرورت ہے۔ جو میں نے بنائے ہیں یہ میرے لیے کافی ہے، اور میں نے کائنات کو دکھایا ہے کہ میں کتنا بڑا کاریگر ہوں۔ میں نے محمد بنایا، میں نے علی بنایا۔ سب سے بڑی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ۔ سدرہ ہے جناب جبریل کی انتہا، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ سر اٹھانا علی والو، میں نے ایک دروازہ دیکھا ہے جس پہ محمد
مصطفیٰ رک جاتے ہیں. وہ بطول کا دروازہ ہے, سدرہ جبریل کی انتہا ہے, زہرا کا دروازہ محمد کی انتہا ہے. یا علی 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 یا علی. مل کے نعرہ حیدری حیدری. کوثر لقب ہے جناب سیدہ زہرا کا قرآن پاک میں. مل کے بآواز بلند صلوات. بسم اللہ مولا علی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے نا. وقت بھی جو میرا تھا اتنا رہتا ہے, 5-7 منٹ کی اور رحمت ہے. اور آپ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آج میں تمام جو بھی حاضرین مومنین و مومنات ہیں تمہارے ہاتھوں میں جنت کے ٹکٹ دے کے جاؤں. تو آپ کہو گے کہ میرے پاس نہیں ہے, جو سرداروں نے فرمایا ہے وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح مسجد نبی بھری ہوئی ہے. جناب سلمان فارسی آئے, انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں سألتک باللہ یا رسول اللہ اللہ اخبرتنی بفضل فاطمہ فی یوم المحشر. اگر آپ کی توجہ ہوئی تو میں نے تو آپ سے کہا ہے یہ جنت کی رسیدیں ہیں, بیان نہیں ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. اگر آپ کی توجہ ہی نہ ہوئی تو پھر پڑھنے والا کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا. جناب سلمان فارسی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اور آپ کے پاس بھی سوال ہی آتے ہیں, جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ مانگتا ہے, کوئی روٹی مانگتا ہے, کوئی پیسے مانگتا ہے, کوئی کچھ مانگتا ہے. جناب سلمان فارسی جیسے جلیل القدر صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کے نام کا سوال ہے, سیدہ زہرا کے جو محشر میں فضائل ہیں ایک فضیلت مجھے بیان فرمائیں. یا اللہ پرواہی نہ کرو, میں اہم بات سنانے لگا ہوں آپ کو. یہ سوال تھا اور آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل کیا ہے. فَأَقْوَلَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَىٰ سَلْمَانَ ذَاهِقًا مُسْتَبْشِرًا. سرکار مسکراتے ہوئے پورے کا پورا محمد اللہ کی پوری رضا جناب سلمان کی طرف ہو گئی. مسکرا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا جاریت تجوز فی یوم المحشر علی ناقت من نور راسها من خشیت اللہ وعینیہا من نور اللہ وختامها من جلال اللہ وعنقها من بہاء اللہ وسنامها من رضوان اللہ ذنبها من رضوان اللہ وقوائمها من مجد اللہ. ان مشت سبحت و ان رغت قدست علیہا حودج من نور فیہ حوریت انسیت عزیزت فخلقت و جومعت و مسلت من ثلاثت اصناف. جاگ رہے ہو, کہیں نیند آ گئی ہے؟ علیہا حودج من نور فیہ حوریت انسیت عزیزت فجمعت ومسلت وخلقت من ثلاثت اصناف اولها مشک العنبر وثانیها اشہب الاصفر وثالثها زعفران الاحمر من ارض العلیین ولو تفاعلت فی ماء سبعۃ ابحر مالحۃ لعذبت ولو خرجت خنصر صفرها فی دار الدنیا لغشی الشمس والقمر. جبریل عن یمینہا ومیکائیل عن شمالہا والحسن والحسین من ورائہا وعلی امامہا فاوحى اللہ الیہ یا فاطمہ سلینی اوتی کے تمنی ارضی کے. وقالت سیدۃ النساء العالمین الہی انت المنى وفوق المنى ان اسألک ان لا تعذبی محبی و محبی اطرتی بالنار. فاوحى اللہ الیہا یا فاطمہ آلات ولا نفس من قبل ان يخلق السماوات والارضین بألف عام لا اعذب محبی کے و محبی اطرکتے کے بالنار. نعرہ حیدری.
ہون ہیت والا ارادہ تو میں ترجمہ کریں نا ٹوٹے ہوئے نعرے تھے مختلف تھے اندھی سمجھ نہیں پئی آندی یا علی یا علی یا علی یا علی نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی جناب اللہ جناب سلمان نے سوال کیا یا رسول اللہ اللہ کے نام کا سوال ہے جناب سلمان روٹی نہیں مانگ رہے معرفت جناب سیدہ مانگ رہے ہیں جو آپ کی لخت جگر جناب سیدہ کے فضائل ہیں قیامت والے میدان میں ظاہر ہوں گے ان میں سے ایک فضیلت مجھے بتاؤ تو رسول پاک مسکراتے ہوئے جناب سلمان کی طرف پورے کے پورے مڑ گئے اور فرمایا مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم میری بیٹی جب ایک ناکہ پہ سوار ہو کے آئے گی تو میری بیٹی کے فضائل نہیں سن سکتا بس اسی ناکہ کے فضائل سن کے وہ ناکہ کتنا عظیم ہے علی والو جاگنا 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 اس لیے تو ہم پوری دنیا میں اعلان کر رہے ہیں جب ان کے جانور سمجھ میں نہیں آ سکتے تو ان کے علی کیسے سمجھ میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے یہی فرمایا سوال یہ ہے جناب سیدہ کی فضیلت بیان کرو رسالت امام نے آگے جواب دیا ہے کہ جس ناکہ پہ وہ سوار ہو کے آئے گی تو اس کے فضائل سن ہاں تیرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میری بیٹی کے محشر والے فضائل تو برداشت کر سکے کہتے ہیں جس ناکہ پہ وہ سوار ہو کے آئیں گی وہ نورانی ناکہ ہوگی نور کی بنی ہوئی ہوگی مسلمان سر پھوڑ رہا ہے دیواروں سے سر ٹکرا رہا ہے محمد خاک ہیں یا بشر ہیں نور ہیں بشر ہیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ نے تو صحابیوں کے سامنے اعلان کر دیا جس ناکہ پہ میری بیٹی سوار ہو کے آئے گی وہ بھی معمولی نہیں نور کی ناکہ ہوگی ٹھیک ہے آپ شاید تھک چکے ہیں میں آپ کو نتیجہ دوں نورانی ناکہ بھائی وَرَاسُهَا مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ اس ناکہ کا سر اللہ کی خشیت سے بنا ہوگا اب خشیت میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس کو کس تناظر میں سماعت فرماتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں خشیت کیا ہے حافظین گوش بر آواز رہیں کہ یہ آیت قرآن پاک میں ہے یا نہیں ہے اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کردا تو یہ خشیت الہیہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے سر اٹھاؤ جو شاید پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے اس کو خشیت کہتے ہیں اور اسی خشیت سے زہرا کی سواری کا سر بنا ہوا ہے آخری بات ختم کرنے لگا ہوں چونکہ حدیث لمبی ہے اللہ وحی کرے گا مادر حسنین کو حسنین کی پاک اماں تو تمنا کر تو مجھ سے سوال کر تو مجھ سے طلب کر میں عطا بھی کروں گا تجھے راضی بھی کروں گا قیامت والے دن تو ہر بندہ یہ کوشش کرے گا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اللہ میدان حشر میں کہہ رہا ہے مادر حسنین سے تو تمنا کر تو سوال کر میں تجھے راضی کروں گا جاگنا علی والوں میں اب آپ کے ہاتھ میں جنت کی رسید دینے لگا ہوں رسالت ماب کی زبانی یہ میری بات نہیں محمد مصطفیٰ کا پاک فرمان مصادر قدم میں نہ ہو میری زبان کاٹ لینا اور سر اٹھا کے جھوم کے سننا بی بی پاک فرماتی ہیں الہی انت المنا وفاق المنا میری تو اور کوئی خواہش نہیں میرے اللہ تو ہی میری خواہش ہے اور میری خواہشوں کی بھی تو خواہش ہے میری پہلی خواہش بھی تو ہے میری آخری خواہش بھی تو ہے بس بات ایک ہے وہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں جب تیرا اور میرا معاہدہ عالم زر میں ہو چکا ہے میں یاد دلانے لگی ہوں کہ میرے کسی بھی حوبدار کو آتش جہنم میں نہ ڈالنا آواز قدرت آئے گی زہرا نہ گھبرا میں نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے نہ کوئی تیرا حوبدار جہنم میں جائے گا نہ تیری آل کا حوبدار جہنم میں جائے گا
آباد و شاد رہو. وما علینا الا البلاغ المبین یا علی مدن. میں اپنا ٹائم پڑھا ہوئے محمد و آل محمد. ایہن ناصر ستین ہاشمی آف ملتان ہن زیبی ممبرسن میں مختصر حاضری اظہر عباس پہوڑ اور انہوں نے فوراً بعد ذاکری آل محمد ملک نظر